بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں علی رامے ہوں اور آپریشن ٹرو پرومس فور ایران کی طرف سے عید کے موقع پر بھی جاری ہے اور IRGC کی طرف سے بیان دیا گیا کہ عید کے موقع پر ان کی طرف سے 55 ایسے ٹھکانے ہیں جن پر حملہ کیا گیا اور ان کی باقاعدہ تفصیلات انہوں نے شیئر کر دی ہیں، اور یہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے جو الائز ہیں، اتحادی ہیں، ان کے اوپر رات گئے حملہ جو ہے وہ کیا گیا۔ تو عید کے ساتھ ہی جیسے عید الفطر کا آغاز ہوا تو IRGC کی طرف سے باقاعدہ اس بات کی سلامی دی گئی، توپوں کی سلامی، اور توپوں کی سلامی اس مد میں کہ تابڑ توڑ حملے وہ کیے گئے، اور ان تابڑ توڑ حملوں میں IRGC کے مطابق 55 ٹھکانوں کے اوپر اب تک حملہ کیا جا چکا ہے، اور یہ آپریشن ٹرو پرومس 4 کی 17ویں ایک لہر جو ہے اس کا آغاز کیا، اور آغاز جو ہے وہ تلاوت پاک سے کیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ان کے شہداء کے نام پر ہے جن سے خوشیاں چھین لی گئیں، تو اب اسرائیل اور ان کے اتحادیوں سے خوشیاں جو ہے وہ چھینی جائیں گی۔ تو پاسداران انقلاب کی طرف سے ابھی بھی آپریشن جو ہے وہ جاری تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ شاید عید الفطر کے موقع پر یہ آپریشن جو ہے وہ کچھ دن کے لیے پوسٹ پون کر دیا جائے، لیکن نہیں کیا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے اگر ایران کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ایران نے بھی ان کے اوپر تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ کیے۔ مختلف میزائلز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جو بیلسٹک میزائل ایران کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ تو کن ٹھکانوں پر حملہ کیا، اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں نہ صرف اسرائیل ہے بلکہ امریکہ کے اتحادی بھی شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے اسرائیل کی بات کر لی جائے تو اسرائیل کے اوپر جو ان کے فوجی ٹھکانے ہیں، ان کے اوپر ان کا جو کمانڈ سینٹر ہے ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ان کے ہائی پروفائل جو مختلف پرسنالٹیز ہیں، شخصیات ہیں جن کا گورنمنٹ سے تعلق ہے، ان کے اوپر حملے جو ہے وہ کیے گئے، اور ان کے ساتھ جو نام دیے گئے ہیں IRGC کی طرف سے کن کن ٹھکانوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، تو ان کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو 5 جو US ملٹری انسٹالیشن ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی الخراج سعودی عربیہ میں، اس کے بعد الدرفا ان یونائٹڈ عرب اماراتس، اور اس کے بعد علی السلیم ان کویت، اربل ان کردستان، عراق ان کردستان، اور اس کے بعد ہیڈ کوارٹر آف دا US 5th فلیٹ ان بحرین، سعودی عربیہ، کویت، اور اس کے بعد UAE میں باقاعدہ یہ حملے کیے گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل باقاعدہ ان گورنمنٹ کی طرف سے، ان ملکوں کی جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ کھلے عام عید الفطر کا اہتمام جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کو خدشہ تھا، ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ ایران کی طرف سے حملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایران بظاہر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن رات گئے اسرائیل کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ ایران نے پھر آپریشن ٹرو پرومس 4 کے تحت 17ویں لہر کا آغاز کیا، اور 55 ٹھکانوں پہ اب تک حملہ جو ہے وہ کر چکا ہے۔ اور اس کے بعد IRGC نے اپنی سٹیٹمنٹ میں باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ جو IRGC ایروسپیس فورس ہے اس نے جو ان کے اسٹریٹجک زون ہے اس میں باقاعدہ جو آکوپائڈ پورٹ آف حیفا ان دا سٹی آف تل ابیب، وہاں پر بھی انہوں نے اٹیک کیا، اور اس لوکیشن کے دوران انہوں نے ہڈیرا اور کرات اونو جو ہے، اور سیویان اور بن امی وہاں پر بھی انہوں نے حملے جو ہے وہ کیے۔ اور کس میزائل کا استعمال کیا، خرم شہر 4 اینڈ ملٹی وار ہیڈ قدر میزائل سسٹم جو ہے وہ انہوں نے عید الفطر کے موقع پر باقاعدہ طور پر لانچ جو ہے وہ انہوں نے کیے۔ اور اس کے بعد جو اسرائیلی فوج ہے وہ آلریڈی وہ بنکر جو ہے وہ چھوڑ چکی ہے، بنکر اس لیے چھوڑ چکی ہے کہ وہاں پر ان کو پروٹیکشن جو ہے وہ مہیا نہیں کی جا رہی، اور اس کے بعد پروٹیکشن جب ان کے پاس مہیا نہیں ہے تو لہٰذا وہ ایران کے تابڑ توڑ حملوں کی زد میں آ چکے ہیں، اور زد میں آنے کے بعد وہ باقاعدہ اب خائف ہیں کہ اب وہ ایران کے میزائلوں کا باقاعدہ طور پر دفاع نہیں کر سکتے، اور اسرائیل کی طرف سے جو کہا جاتا تھا کہ ان کا آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ ایک ناقابل تسخیر ہے، تو وہ اب ناقابل تسخیر نہیں رہا، اس کو باقاعدہ قابل تسخیر جو ہے وہ بنایا گیا ایران کے میزائلوں کی طرف سے، ایران کے بیلسٹک اور ان کے جو مختلف ایسے میزائل جن کا پہلی بار انہوں نے باقاعدہ استعمال جو ہے وہ کیا۔ تو کروز میزائل وہ بھی انہوں نے باقاعدہ لانچ کیے، ہائپر سونک جو ہے وہ بھی انہوں نے باقاعدہ لانچ کیے جو ان کے مختلف ٹھکانوں پر ہٹ کیے۔ اب اس میں 55 جو ٹھکانے ہیں، اگر اسرائیل کی اگر بات کی جائے تو اسرائیل میں مختلف فوجی اڈوں کے اوپر حملہ جو ہے وہ ایران کی طرف سے کیا گیا۔ اب ایران کی جو IRGC ہے، پاسداران انقلاب ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی گئی کہ it is necessary at the stage of the war to once again remind that IRGC in its offensive strategy will target the origin of any aggression against the Islamic Republic territory of Iran.
یعنی کہ ایران کے خلاف اگر کوئی بھی حملہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، خواہ وہ امریکہ کے اتحادی ہیں تو وہاں پر جہاں پر ان کے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے میزائل ٹارگٹ کیے جاتے ہیں ایران کی طرف، تو وہ ان کی طرف سے حملہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور وہ حملہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو اسی کی بنیاد پر ایران نے اپنی آپریشن کی جو لہر ہے 77ویں لہر، اس کا آغاز جو ہے وہ عید الفطر کے موقع پر کیا اور ساتھ انہوں نے مختلف ٹھکانے جو ہے وہ تباہ کیے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید عید الفطر کے موقع پر ایران جو ہے وہ خاموش ہوگا، لیکن ایران نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ ایران نے باقاعدہ اپنے خرم شہر میزائل، قدر میزائل کا استعمال کرتے ہوئے عید الفطر کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا بدلہ لیا جائے گا، ان کا خون جو ہے وہ کسی طرح سے رائے گا نہیں جائے گا۔ بچوں کے نام پر، اپنی اعلیٰ قیادت کے نام پر انہوں نے صبح سویرے یہ میزائل داغے اسرائیل کی طرف اور امریکہ کے اتحادیوں کی طرف۔ شکریہ۔